بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ صفحہ نمبر 165 اور معارف القرآن جلد اول، اور ہیڈنگ ہے معارف و مسائل، ویلاگ نمبر 1۔ ناظرین، کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح و سورۃ البقرہ، پارہ نمبر اول تا پارہ نمبر 3، رکوع 8، جلد اول۔ رائٹر ہیں کتاب کے مفتی اعظم پاکستان۔ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، پیج 165، معارف و مسائل۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ بول و براز، حیض و نفاذ اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کج خلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی گئی ہے۔ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلوت اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہ گار ہو، کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ اگلی آیت، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا فاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کہ مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بتیروں کو یعنی بہت زیادہ کو، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتر دلوں کو، بہتیروں کو یعنی اس سے زیادہ اوروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہیں ٹوٹے والے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ انشاءاللہ ان آیات کا
خلاصہ تفسیر نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ، انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔